مفتی صاحب یہ حدیث ضعیف ہے, میں تحقیق کر کے رجوع کا اعلان کر دیتا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے بھائی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس پہ اتنا لمبا کلپ بنانے کی کیا ضرورت تھی. تو واقعی میں نے جب تحقیق کی تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو میں رجوع کر رہا ہوں بھائی وہ حدیث کیا ہے. میں نے دور حدیث میں وہ حدیث پڑھی تھی, اس وقت مجھے تحقیق کا موقع نہیں ملا تھا. اب چونکہ وہ کوئی شرعی مسائل سے تعلق بھی نہیں ہے نا, اس کا شرعی مسئلہ جب بیان کیا جاتا ہے اس میں تو بہت تحقیق کر کے حدیثیں دیکھی جاتی ہیں. ایک انار سے متعلق ایک فضیلت کی حدیث مجھے یاد تھی, اور میں اس کا اہتمام کرتا ہوں کوئی ضعیف حدیث فضائل میں بھی میں لوگوں کو نہ سناؤں. آپ نے میرے بیانات میں بہت کم ہے کہ کوئی ایسی حدیث میں نے سنائی ہو جو ضعیف ہے. اور اگر پھر بھی انسان غلطی سے سنا دے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ذریعے سے مجھے پیغام بھجوا دیں کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, یا آپ 2 منٹ کا کلپ ریکارڈ کروا دیں, بھائی مفتی صاحب نے حدیث بیان کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے کہ عرب علماء بھی ایسے ہی کرتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے, ہم تو اختلافی مسائل جب پڑھتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فلاں جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ ضعیف ہے. تو انہوں نے بیچاروں نے 10-15 منٹ اتنی لمبی بات کر لی. میں نے تو دیکھا نا, میرا عنوان تھا, میرا نام تھا, میں نے کہا دیکھوں کیا, تو مجھے اتنا غصہ ہے بھائی, ٹو دا پوائنٹ بات تو کریں نا, آگے ہے کیا, وہ کہ میں نے غلطی کیا کی, وہ آخر میں جا کے بتایا کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے. تو اس لیے آئندہ کوئی بھی اہل حدیث ہو یا کوئی بھی دیوبندی ہو یا کوئی بھی بریلوی ہو یا کوئی بھی ہو, اگر میرے بیان میں کوئی غلطی آپ کو نظر آتی ہے تو اتنے لمبے چوڑے کلپ کے بجائے آپ 30 سیکنڈ کا کلپ بنا دیں, اس میں آپ بول دیں بھائی مفتی صاحب نے حدیث بیان کی, یہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں اعلان کر دوں گا شکریہ کے ساتھ کہ بھائی واقعی یہ حدیث صحیح نہیں ہے, مجھ سے بیان کرنے میں کیا ہو گیا, مسٹیک ہو گیا. ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم ایسے دودھ کے دلہے میں کہ ہم سے مسٹیک ہی نہیں ہو سکتی. تو ان کا بھی میں شکریہ کے ساتھ, جنہوں نے یہ کلپ ریکارڈ کروایا, ان کا شکریہ کہ انہوں نے میری غلطی پہ مجھے تنبیہ کی. تو واقعی یہ حدیث صحیح نہیں ہے, تو آئندہ میں نہیں بیان کروں گا, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو بات کو طول نہیں دینا چاہیے. میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سی بات کو آپ رائی کا پہاڑ بنا دے, او اتنا لمبا چوڑا. پھر انہوں نے کہا کہ سارے علماء دیوبند ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی سارے ایسے نہیں کر رہے ہوتے, جو کر رہے ہوتے ہیں ان کا بتا دو بھائی یہ صحیح حدیث نہیں ہے, یہ ضعیف حدیث ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے بات کو شارٹ کر کے کیا کریں, مختصر, تاکہ سننے میں بھی مزہ آئے. مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں, اتنے لمبے لمبے کلپ ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی وہ ایک مزاحیہ آتا ہے, مزاحیہ پرینکر آتا ہے, میں نہیں دیکھتا پرینک وغیرہ, ٹائم ہی نہیں ہے, کبھی کبھار گزر جاتا ہے, تو بعض بڑے مزے کے ہوتے ہیں. تو میں گھر گیا تو گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ بڑے ایک یوٹیوب پہ نا بڑا زبردست اس کا ایک پرینک ہے. وہ پرینک میں اس نے یہ دکھایا کہ اعلان ہو گیا مسجد میں فلاں کا انتقال ہو گیا ہے نا, حالانکہ ہوا نہیں تھا, وہ پرینک کیا اس نے. اب لوگ آ رہے ہیں, لوگ پوچھ رہے ہیں جی وہ مرحوم کیسے مرے. اب میں آج کے کلپ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ جو کلپ بازیاں کرتے ہیں نا, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے, اس میں طول بہت دے دیتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ جی وہ ایسے ہوا تھا کہ وہ مرحوم جو ایسے مرے کہ وہ ہوا یہ تھا کہ صبح نکلے, بائک پہ بیٹھے, اب وہ کان لگا کے سن رہے ہیں نا, وہ بائک پہ بیٹھے تھے تو سامنے سے ایک بہت بڑا ٹرک آیا. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں, میں تو اپنے الفاظ میں, تو یہ کہ اسے ٹرک سے ٹکر ہوگی, کہہ رہے نہیں, ہوا یہ کہ وہ ٹرک اتنی اسپیڈ کے ساتھ آیا اور زوں کرتا ہوا گزر گیا. تو کیا مطلب نہیں مرے وہ؟ نہیں, ابھی نہیں مرے, آگے بتا رہا ہوں. اچھا پھر کیا ہوا, جو مرے کیسے, کہہ رہے ہیں پھر وہ گزر گیا, وہ اس سے کچھ نہیں ہوا ان کو نا. اب کیا ہوا جی, پھر یہ گئے, تو یہ گھر گئے, کسی نے لسی بنا کے ان کو دی, تو لسی میں میٹھا زیادہ تھا یا کیا تھا, وہ پی کے یہ سو گئے. اب اس کا خیال تھا شاید شوگر لیول بڑھ گیا, وہ مر گئے. کہہ رہے وہ لمبا سوئے ہیں, تو بارات میں نا کسی کی بارات تھی, تو اس میں فائرنگ ہو رہی تھی, تو ان کی آنکھ کھل گئی. وہ کہہ رہا ہے مرے کب؟ کہہ رہا بھی صبر کرو. کہہ رہا پھر ہوا یہ کہ بارات میں آپ کو پتا ہے جب فائرنگ ہوتی ہے تو گورنمنٹ نے منع کیا ہے کہ فائرنگ مت کرو, کیونکہ گولی صرف اوپر نہیں جاتی, اس نے نیچے بھی آنا ہوتا ہے. تو اب وہ سمجھا کہ شاید گولی اوپر جا کے اس کی کھوپڑی میں آگے لگی ہوگی مرحوم کے. تو کہہ رہے ہوا یہ کہ وہ جب بارات میں وہ نیند آئی ہوئی تھی, لسی پی کے اٹھے, شادی میں تیار ہو کے گئے, فائرنگ ہوئی, گولیاں اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی آتی ہیں. وہ کہہ رہے ہاں ایسا تو ہوتا ہے, تو گولیاں اوپر بھی آئیں نیچے بھی آئیں, وہ یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, ایسے فائرنگ نہیں ہونی چاہیے, اس سے لوگوں کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے وہ مر گئے, کہہ رہے نہیں وہ مرے نہیں, کھانا کھا کے واپس آ گئے. سمجھ رہے ہو, اگلے کو اتنا زچ کرو نا کہ وہ اٹھا کے اس کو مار دے سامنے والے کو. اچھا پھر دکھایا کہ اگلا بندہ آیا مرحوم کے یہاں تعزیت کے لیے جب آیا نا,
تو اس اگلے بندے نے ان سے لواحقین سے پوچھا بھائی کیسے مرے, تو اس نے کہا وہ صبح نکلے تھے موٹر سائیکل پہ. دوسرے نے کہا میں بتا دیتا ہوں, صبح نکلے, ٹرک آ جا گزر گیا, نہیں مرے. اس کے بعد لسی پی, اٹھے, نہیں مرے. بارات میں گئے, نہیں مرے. یہاں تک تو پتا ہے, آگے بتا کیا ہوا, یہاں تک میں نے اس کو بتا دیا. تو بعض اسکالر کیا کرتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹ جو بات ہے, بھائی ہم نے کوئی حدیث ضعیف سنائی ہے, آپ بتا دو یہ حدیث کیا ہے, ضعیف ہے, اللہ کی قسم میں مان لوں گا, میں فوراً اعلان کر دوں گا, مجھے کوئی رجوع میں, مجھے تو شکریہ یار, آپ نے مجھے زیادہ گمراہی سے بچا لیا, بڑی گمراہی سے آپ نے مجھے بچا لیا نا, کہ یار میرا تو مذاق اڑتا نا, آپ نے تو میری بے عزتی سے مجھے بچا لیا, میرا تو شکریہ بنتا ہے. آگے وہ بیان اتنے لوگوں تک جاتا, لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب اتنی بڑے پھینکو, اتنی من گڑت حدیث سنا رہے ہیں اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ سنا رہے ہیں. میں نے ایک غلط بیان کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی نہیں کھائی, وہ بالکل غلط تھا, حالانکہ نبی سے کلیجی کھانا ثابت ہے. میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا, مجھے کسی نے بتایا بھائی آپ نے کیا کہہ دیا, کلیجی کھانا تو ثابت ہے, میں نے ہر جگہ سے بیان ہٹوایا, پھر بھی وہ ملینز میں چلا گیا. اب اس میں کس کی بے عزتی ہو رہی ہے؟ ابھی اتوار کے بیان میں فلا صدق ولا صلی, اب بیان میں انسان ترجمے کو کم فوکس کرتا ہے نا عوام پہ, تو صدقے میں میرا دماغ صدقے کی طرف چلا گیا. میں نے کہا کافر نے نہ صدقہ دیا نہ نماز پڑھی. بعد میں جب میرا بیان یوٹیوب پہ گیا ہے تو میں نے کہا فلا صدقہ کا معنی تو تصدیق کرنا ہوتا ہے, صدقہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. کتنی بڑا بلنڈر ہوا مجھ سے, صدقہ یصدق تصدیقاً ہے نا, یہ تو وہ گرامر ہے جو ہم بچوں کو 2 3 6 سال ہم نے پڑھائی ہے. تو میں نے کہا کتنا برا امیج جائے گا یار, فلا صدقہ کا ترجمہ میں کر رہا ہوں, صدقہ نہیں کیا. تو میں نے فوراً وہ احمد بھائی کو فون کیا, بھائی یہ ہٹا یار, یہ تو میری ٹھیک ٹھاک بے عزتی ہو رہی ہے کہ صدقہ کا میں نے ترجمہ غلط کر دیا, تو ہٹاؤ بھائی. اب ایسے موقع پہ اگر کوئی فوراً مجھے فون کر کے کہتے کہ مفتی صاحب صدقہ کا ترجمہ میں آپ سے کیا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی, وہ صدقہ نہیں ہے, وہ صدقہ ہے. ویسے بھی صدقہ کا وہ صدقہ بنتا ہی نہیں ہے نا, تصدیق سے, وہ تو واضح, تو میرے پر احسان ہوتا نا. تو یہ مسٹیک ہر آدمی سے زبان کی مسٹیک ہوتی ہے, اس کا طریقہ یہ کہ بھائی آپ اس کو تمیز سے بتا دیں, پھر بھی رجوع نہ کرے, پھر آپ بولو یار بڑا بدتمیز آدمی ہے, ڈھیٹ آدمی ہے, اس کو بتایا بھی ہے پھر بھی رجوع نہیں کر رہا, یا تو ایکسپلین کرے, رجوع پھر بھی نہیں کر رہا. تو کہیں بھی ایسی بات ہو ٹو دا پوائنٹ, اختلاف کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو,